السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات بولنے جا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں، آپ کو ضرور اس میں فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ آج میں اس بات کو آپ کو بتلا رہا ہوں کیونکہ ہم سب جتنے بھی عمال ہیں یا ورکر ہیں حرم شریف میں کام کرتے ہیں، خصوصی طور پر ان کے لیے بہت کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز ہوتی رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اقامت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ نماز شروع بھی رہتی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو ترک کر کے سوئے رہتا ہے۔ کچھ وقفہ جو ملتا ہے، لنچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں لوگ سوئے رہتے ہیں، نماز ہو رہی ہے پھر بھی وہ مسجد حرام کے اندر، اتنی بابرکت جگہ کے اندر وہ سو رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس کے سونے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سستی یا کاہلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا کہیں گے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا کہیں گے، کیونکہ سستی کاہلی میں انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ دور ہوتا ہے، چلو سستی کاہلی ہوا، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، جبکہ انسان وہیں پر آتا ہے، رہنے کے باوجود بھی وہ نماز کا ترک کرتے، تو اس کو کہیں گے جان بوجھ کر ہی ترک کرنا کہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفری عمل کیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، نماز کفر اور کے درمیان نماز سے ایک فاصلہ ہے، کیونکہ نماز توحید کے بعد ایک سب سے بڑی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادت ہے، وہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کو کیا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے سب سے جو توحید کے بغیر کسی عبادت کو رکھا گیا ہو تو نماز ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو ترک نہ کریں، کیونکہ نماز ہی ہمیں قبر میں، آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنیں گے، نور کا سبب بنیں گے، ہمارے روشنی بنیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کو ترک نہ کرے، بلکہ نماز کو باوقت ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن میں جب جہیں کہیں بھی آیا نماز کے اقام الصلاۃ کہا گیا ہے، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز کو باوقت ادا کرنا ہوتا ہے، نماز کو وقت مقررہ پر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو تو باوقت 5 وقت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے مولا کریم ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔